تو ہمارا عجیب بن گیا ہے دستور کہ ہم ایک دوسرے کی کمیاں دیکھ کر اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیتے ہیں۔ ایک عورت میں 10 خوبیاں ہیں، 20 کمیاں ہیں، یا 20 خوبیاں ہیں، 10 کمیاں ہیں، ایسی خامد ہے، ایسی بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، بہن ہے۔ تو ہمارا معاشرہ یہ کہ جو اس میں کمی ہے اس کو پکڑ 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 اس کی باقی خوبیوں کو بھی ہم سنب کر دیتے ہیں اور ان کو پنپنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ حالانکہ حکیمانہ طرز یہ ہے کہ ہم خوبیوں کو لے لیں، کمیوں پہ گزارا کر لیں۔ خاوند اپنی بیوی کی خوبیاں دیکھ لے اور کمیوں پہ صبر کر لے، بیوی اپنے خاوند کی خوبیاں دیکھ لے اور کمیوں پہ صبر کر لے۔ جان بین کو میں ایک بات ضرور کہتا ہوں، بلکہ پورے خاندان کو کہتا ہوں، ساری کمیاں برداشت ہو جاتی ہیں، لیکن زبان کی تیزی پر آ کر بڑے بڑوں کے ٹیمپر لوز ہو جاتے ہیں، دل پھٹ جاتے ہیں۔ میں یہ ضرور کہوں گا، ہزاروں عیب ہوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اور آدمی مرتے دم تک عیب ہی عیب ہے۔ پاک معصوم تو انبیاء ہیں، باقی تو ہم سب خطاوار ہیں، قصوروار ہیں۔ لیکن ایک خطا جس سے میں نے گھروں کو ٹوٹتے دیکھا، میاں بیوی کو بکھرتے دیکھا، اولاد کو پریشان حال دیکھا، خاندان بکھر گیا، وہ یہ زبان کی تیزی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ ان کا جی ضرور۔ تو آپ نے اس طرح کیا، زبان باہر نکالی، یوں پکڑا، پھر فرمایا کف ھذا، اور اس زبان پہ قابو رکھنا۔ تو معاذ کہنے لگے، یا رسول اللہ کیا زبان کا بول بھی پوچھا جائے گا، مواخذہ ہوگا؟ ہمیں کہا تیرا بھلا ہو جائے۔ سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہے، سب سے زیادہ۔ علماء نے لکھا ہے 2 گناہ ایسے ہیں جن سے آدمی اگر نہ سنبھلا تو بڑھاپے میں بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، ورنہ بڑھاپے میں ہر گناہ کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر عادت پڑ جائے تو 2 گناہ ایسے ہیں جن کو بڑھاپے میں بھی آدمی نہیں چھوڑ سکتا، ایک نظر کا غلط استعمال اور ایک زبان کا غلط استعمال۔ تو یہ میں آپ سب سے کہوں گا، اپنے آپ سے بھی کہوں گا، اپنی زبان پہ قابو رکھیں۔ اس کو کوئی شہد چینی پلاتے رہیں، کھلاتے رہیں، چونکہ جب اس میں تیزی آتی ہے تو ساری خوبیاں بھول جاتی۔ زبان کا بول میٹھا ہو تو باقی ساری کمیاں برداشت ہو جاتی، لیکن زبان کا بول اگر سخت ہے تو ساری خوبیاں نظر انداز ہو جاتی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں کمی نظر آتی ہے تو برداشت کرو۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس میں اللہ تمہارے لیے خیر ڈالے گا، تمہارا گھر آباد ہو جائے گا۔ خاوند کی کمی ہے اس کو برداشت کرو، بیوی کی کمی ہے برداشت کرو۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ کمی برداشت ہی نہیں، اور اس کے رد عمل میں خوبیوں پر بھی پانی پھیر، وہ بھی کوئی انسان ہے، وہ بھی کوئی عورت، وہ تو یہ کرتا ہے، وہ تو یہ کرتی ہے۔ تو یہ شروع سے یہ بات چلی آ رہی ہے، ازواج مطہرات اور اللہ کے نبی میں بھی اونچ نیچ ہو جاتی تھی، اور اللہ کے نبی نے ایک دفعہ آپ اپنی بیگمات سب سے ناراض ہو گئے، لیکن آپ نے زبان کا بول نہیں خراب کیا، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے کوئی ایسا رویہ نہیں اختیار کیا جس سے ازواج مطہرات یہ سمجھیں کہ ہماری توہین ہوئی، بلکہ آپ خاموشی سے 1 مہینہ ان سے الگ ہو کے، وہ 1 مہینے کے الگ ہونا تھا کہ تمام گھروں میں رونا دھونا مچ گیا اور سب گھروں میں ندامت شروع ہو گئی۔ اللہ کے نبی اپنی وجہ سے کبھی کسی سے ناراض نہیں ہوتے تھے۔ شمائل ترمذی میں یہ جملہ موجود ہے، لا یغضب لنفسہ ولا ینتصر لہا، نہ کبھی آپ اپنی وجہ سے کسی پر ناراض ہوتے تھے، نہ کسی سے بدلہ لیتے تھے اپنی وجہ سے۔ یہ ناراضگی وہ مصلحت دین کی وجہ سے تھی، لیکن اظہار کتنا خوبصورت تھا کہ آپ نے 1 مہینہ الگ مسجد میں گزارا، گھر تشریف نہیں لے گئے، سب کو ندامت ہوگی۔ اب بیوی سے کچھ کمی کوتاہی ہوئی، خاوند نے رد عمل میں وہ بے عزت کیا کہ اپنی کوتاہی پر شرمندہ ہونے کی بجائے
اور زیادہ نفرت کا شکار ہو گئی تو اس تنبیہ کا کیا فائدہ؟ خامن سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اور بیوی نے اس کے رد عمل میں ایسی زبان استعمال کی، اس طرح کے جملے بولے کہ خامن کا دل خراب ہو گیا یا وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنے لگا، تو اس گلے کا کیا فائدہ؟ لہذا تنبیہ تو ہر انسان کی ضرورت ہے، اس کو یاد دہانی کروائی جائے، اس کی کمی بتائی جائے، لیکن کمی بتا کر رسوا کرنا اور کمی بتا کے بے عزت کرنا، اس کا نام نہ تنبیہ ہے، نہ نصیحت ہے، نہ تربیت۔ تو خاوند اور بیوی کے تعلق میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہی زندگی کو خوبصورت بنانے کا اصول ہے، جس کو عاشرہن بالمعروف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس میں یعنی ایک بات میں یہ کہہ رہا ہوں، ساری کمیاں برداشت ہو جاتی ہیں لیکن زبان کی تیزی برداشت نہیں ہوتی، سخت جملے دل توڑ کے رکھ دیتے۔ تو میں مسرات سے بھی کہوں گا، مردوں سے بھی کہوں گا، خامد غصے میں آنا طبیعی چیز ہے، غصے میں بھی نہ ہاتھ اٹھاؤ، نہ ایسا جملہ بولو جس سے بیوی کونے میں بیٹھ کے رو رہی ہو اور آنسو بہا رہی ہو کہ میری یہاں شادی کیوں ہوگی۔ بیوی خامد کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو گیا، غصہ آ گیا، تو ایسا لفظ نہ بولے جس سے خامن یہ کہے کہ میں بیوی ہو کر اس نے مجھے بے عزت کر دیا، میری توہین کر دی۔ اس سے پھر رد عمل بڑھ جائے گا۔ اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہوتی رہے گی، موت تک رہے گی۔ کبھی ایسا جملہ نہ بولو جس سے اگلے کا دل کٹ کے رہ جائے اور اگلا ذلیل ہو کے رہ جائے، پارا پارا ہو کے رہ جائے۔ پھر اللہ نے اس کا علاج بتایا کہ جب آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کے الزام، لوگوں کے بہتان، اس پر جب آپ کا سینہ تنگ پڑے تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ یہ آپ کی امت کو بھی پیغام ہے، آپ کو بھی پیغام ہے کہ آپ نے ان کی غلط باتوں کا جواب نہیں دینا۔ کیا کرنا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کو یاد کریں، اس کی تسبیح پڑھیں۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اپنے سجدے بڑھائیں، سجدوں میں سر رکھیں۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ، مجھے یاد کریں، میری بندگی میں لگے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ میرا بلاوا آپ کے پاس آ جائے اور آپ اپنے رب کی رحمتوں میں آ جائیں۔ یہ میرے اللہ نے لوگوں کی منفی باتیں روک تو میں سکتا نہیں، نہ یہ رکیں گی، یہ تو چلیں گی۔ میرے ذمے یا آپ کے ذمے، ہم تو آپ کے ذمے کوشش ہے۔ اب اپنی ذات سے کوشش کیا کہ میں چھوڑ دوں یہ باتیں، میں یہ چھوڑ دوں۔ کبھی ہو جائے، ہوگی، ہو جاتی، انسان ہے، فوراً معافی، اللہ سے بھی معافی مانگو، جس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا اس سے بھی معافی مانگ لو، معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو علاج یہ ہے کہ اس طرح کا معاملہ ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرو، تسبیح پڑھو، ذکر کرو، نماز پڑھو، اللہ کو یاد کرو۔ اور اگر کبھی نہیں برداشت ہو گیا ہے تو پھر معافی مانگ لو۔ بیوی سے معافی مانگنا تمہاری عزت، بیوی کا خامن سے معافی مانگنا تمہاری عزت کو بڑھائے گا، گھٹائے گا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم بیویوں سے معافی مانگیں، نہیں مانگیں گے، یہ جہالت ہے، تکبر ہے، اس سے بچو۔ اور بیوی کہے میں کیوں معافی مانگوں، میں کوئی چھوٹے باپ کی ہوں، یہ جہالت ہے، تکبر ہے۔ اونچ نیچ کا ہونا لازمی چیز ہے، ایک قدرتی چیز ہے، لیکن اللہ کے واسطے اس کو مٹانے کے لیے معافی مانگنا، جھک جانا۔ اور ساری کمیاں برداشت ہوتی ہیں، یہ کمی برداشت کرتے ہوئے پسینہ آ جاتا ہے، بڑوں کے صبر کے بند ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کے واسطے اپنی زبانوں کو نرم بنانے کی کوشش کرو، شدت اپنے گھر سے نکال دو۔